بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد بارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. اسٹیج پر تشریف فرما صدر عالی ذی وقار حضرت مولانا قاضی شہزاد بیگ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر موقر اور بہت ہی معزز علماء کرام اور بہت دیر سے آپ حضرات ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں. پیپل ڈولی ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ میں خود یہاں پر 2003 کے اندر آج سے 20 سال پہلے یہاں پر رمضان میں تراویح سنانے کے لیے آیا تھا. اللہ کا احسان ہے اور ہمارے اخی الکبیر ہمارے بڑے بھائی حافظ نعمان صاحب دامت برکاتہم، انہی کی سرپرستی میں ہم اس وقت تھے یہاں پر، تو پکڑ پکڑ کے لانا پڑتا تھا. چلنا ربا نماز کو، ایک آ رہا پھر بھاگ رہا، ارے نہیں نوال صاحب بیل بہت دور لے جاتے بھگاتے، ہمارے پیر دکھتے، ہم کو نہیں ہوتا. وہ ادھر بھاگتا ادھر بھاگ رہا. لیکن بڑا ماشاءاللہ آج بڑی خوشی ہوئی، عرصوں کے بعد میں ملاقات ہوئی آپ حضرات سے اور بہت اچھا لگا. اور یہاں باغ و بہار لگی. ان بچوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑھا اور ہمارے حافظ شارق بیگ صاحب حسینی دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے بڑی محنتیں کی ہے اور آپ تمام کی محنتیں ہیں، ان کے والدین کی، سرپرستوں کی. یہ محنتوں کے بعد یہ وجود میں آئے ہیں. بیٹا تھوڑا آواز بند کرو بیٹا. ہاتھ باندھ بیٹا ہاتھ. بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. اور یہاں کے ہمارے ہندو بھائی برادران وطن یہ بھی بڑے پیارے ہیں. مجھے یاد ہے بازو میں ایک یہاں پر رہتے تھے، مجھے آپ اذان دیتے لوگ آتے نہیں نماز کو، کیا کرنا، اب بھی دعا کرو تم سب مل کے نماز پڑھیں گے. وہ بیچارے بولتے تھے میرے کو، بولے آپ کو اتنا بولتے آتے نہیں، کوئی بات نہیں آئیں گے دھیرے دھیرے. لیکن اللہ کا احسان ہے آج بہت خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوب ترقی نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، جب زمین بنجر ہوتی ہے تو زمین بنجر ہونے کے بعد میں اس میں کھیتی میں بیج ڈالو تو برابر پیک آتا نہیں، ایک برابر آتا نہیں. باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ کیا معلوم، موٹے موٹے بول رہا ہوں میں. اور اسی طریقے سے بچوں میں اگر دین نہ ہو تو بچے جو ہے یہ بے دینی کی وجہ سے یہ برباد ہو جاتے ہیں. ان مدارس میں مکاتب میں یہی سکھایا جاتا ہے. یہ جو بچے پڑھ رہے تھے نا، اب بولے مدرسے میں کیا ہوتا، مسجد میں مولانا کیا پڑھاتے، ان کو یہ پڑھاتے جو آپ کے سامنے آیا ہے. یہاں پر محبت سکھائی جاتی ہے اپنوں کے ساتھ بھی اور تمام برادران وطن کے ساتھ بھی. ان مدرسے میں امن کا پیغام دیا جاتا ہے.
ان مدرسے میں شانتی کا پیغام دیا جاتا ہے، ان مدرسے میں ملے جلے رہنے کا پیغام دیا جاتا ہے، ان مدرسے میں اخلاق سکھائے جاتے ہیں، ان مدرسوں میں اکرام سکھایا جاتا ہے، ان مدرسوں میں بتایا جاتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا، چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہنا، ان مدرسے میں بتایا جاتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یہاں یہ بتایا جاتا ہے، ماں کی عظمت سکھائی جاتی ہے، باپ جنت کا دروازہ یہاں یہ سکھایا جاتا ہے، یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ وہ مالک جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ داتا، وہ سب کا داتا ہے، وہ صرف مسلمانوں کا اللہ ہے، ایسا نہیں ہے، قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی سب کا اللہ ہے، چاہے وہ جین ہو، بودھ ہو، سکھ ہو، چاہے کسی بھی مذہب کے رہنے والے ہو، وہ مسلمانوں کا اللہ بھی ہے، وہ ہندو بھائی کا اللہ بھی ہے، یہ قرآن مسلمانوں کا بھی ہے، یہ قرآن ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی ہے، یہ اور بات میں نے پہنچایا نہیں، میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، نہیں پہنچایا، اس لیے کہ قرآن بھید بھاؤ نہیں سکھاتا ہے، یہ اسلام بھید بھاؤ نہیں سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے مانوس، تمام سے فرمایا، مسلمانوں سے نہیں فرمایا، کوئی اور لوگوں سے نہیں فرمایا، تمام لوگوں سے فرمایا، چاہے ہمارا دلت بھائی ہو، جین ہو، بودھ ہو، مسلم سماج کا ہو، کوئی بھی ہو، سب سے کہہ رہا ہے اے لوگو تم سب ایک مانو جاتی ہو، ایک پروردگار تمہارا سب کا خالق ایک ہے، وہ پانی برسانے والا اکیلا اللہ، شفا کا دینے والا اکیلا اللہ، روزی کا دینے والا اکیلا اللہ، وہی بارش سکرام تکرام کے کھیت میں آ رہی ہے، وہی بارش عبد الرحمن کے کھیت میں آ رہی ہے، وہ اللہ اس کو بھی اگا رہا ہے، اس کے کھیت کو، اس کے کھیت کو بھی لے لا رہا ہے، سبھی کا ہے، سبھی سے وہ پیار کرتا ہے، سبھی سے محبت کرتا ہے، اور وہ کہتا آ جاؤ ادھر، کہاں جا رہے ہو؟ یہ مدرسوں میں تعلیم دی جاتی ہے کہ بڑے ہو کر کیا بنے، یہ تعلیم دے، بڑے ہو کر امن کا پیغام دے، بڑے ہو کر یہ عزت کرنے والے بنے، بڑے ہو کر ان کے اندر یہ سیکشن، یہ تعلیم جو ہے نا، یہ آج سے نہیں ہے، یہ تو آج نعرہ ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، یہ آج ہے، ورنہ اگر ہم دیکھیں زمانے جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ کتنا گھناؤنا عمل تھا، لڑکی پیدا ہوئی کہ اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے، مٹی میں گاڑ دیتے تھے، یہ کام کی نہیں ہے، گاڑو دو، کیوں؟ یہ عورت ہے، عورت کا، بلکہ اگر آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کی چیتا میں وہ عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا، اس کی ستی بنائی جاتی تھی، مذہب اسلام آیا، ان کو عزت ملی، کس کو؟ عورتوں کو عزت ملی، مردوں کو عزت ملی، بوڑھوں کو عزت ملی، مزدوروں کو عزت ملی، اور ایسی عزت ملی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آتے ہیں، محنت مزدوری کرنے والے ہیں، میرے بھائیو آپ بھی محنت مزدوری کرتے ہیں، یہ نہ سمجھے ہم تو غریب ہیں، ہم تو قلاش ہیں، ہمارے پاس زیادہ مزدوری نہیں ہوتی ہے، نہیں، آپ کا مقام میرے آقا نے فرمایا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آئے اور آ کر سلام کیا اور مسافہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مسافہ کیا، ہاتھ بہت کڑک معلوم ہوئے، سخت، فرمایا کیا بات ہے، ہاتھ بہت کڑک لگ رہے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں پہاڑی پر پتھر کاٹتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اس لیے میرے ہاتھ کڑک ہو گئے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھ کو چوم لیا اور فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت مزدوری کر کے کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والا، خود کا کمانے والا اللہ کا حبیب، اللہ کا دوست ہوتا ہے، یہ دوست ہوتا ہے، یہ اونچا مقام بتایا ہے، یہ نہیں کہ ہم کیسے، بلکہ آپ کو بتاؤں، آپ سیرت کو پڑھے، حضرت سلیم بن عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ اکثر دیہات والوں سے اتنا فائدہ ہوا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا اوروں سے فائدہ نہیں ہوا۔ دیہات کے رہنے والے، قصبات کے رہنے والے ایسے سمجھتے ہیں ہم تو کچھ نہیں ہے، نہیں، آپ میں اللہ نے صفات رکھی ہے، آپ میں اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے۔ حضرت سلیم بن عامر رحمۃ اللہ علیہ حیات الصحابہ جلد نمبر 3 میں حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ لکھا ہے،
کہ فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرمایا کرتے تھے جتنا دیہات والوں سے، اس لیے کہ وہ آ کر سادگی میں سوال کرتے تھے، سادگی میں بول رہے ہیں اس لیے کہ بڑا آدمی ہے، بڑوں کو معلوم ہے مولانا ہے تو بڑا آدمی ہمارے تو ڈرے گا، کچھ بول دیں گے، اور سادہ آدمی اس کو کیا معلوم علامہ کون ہوتے ہیں، مولانا کون ہوتے ہیں، قاری صاحب کون ہوتے ہیں، کچھ نہیں بول رہا، اس کو چپ بیٹھتا، اچھا بیٹھتا ہے ہمارے مول صاحب ہم تو کیا معلوم کون ہے تو کیوں اس کو تو نہیں پتا بیچارے، لیکن تو ہم کو معلوم اس لیے ڈر رہے دپک رہے اس کو معلوم نہیں، تو اس لیے پوچھا کرتے تھے وہ۔ ایک دیہاتی آئے، دیہات کے رہنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کا میدان ہوگا، سب کو مرنا ہے، دنیا سے سب کو جانا ہے، کوئی رہنے کے لیے کل نفس ذائقۃ الموت، باری تعالی ارشاد فرماتا ہے ہر ایک کو مرنا ہے، سب کو دنیا سے جانا ہے، نہ کوئی رہا ہے نہ میں رہوں گا نہ آپ رہیں گے، سب کو یہاں سے جانا ہے، سب کو جانا ہے، چاہے وہ سکرام ہو تو کرام ہو، چاہے عبد الرحمن ہو چاہے عبداللہ ہو، سب کو جانا ہے یہاں سے، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، ساتھ میں کیا جائے گا، کچھ نہیں جائے گا، جیسے آئے ویسی جائے گی، خالی ہاتھ جائیں گے۔ پھر وہاں کیا ہوگا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائے گا اس کے اعمال کا اللہ حساب لے گا، بتا زندگی کیسے گزاری ہے، کیا کیا، دن بھر کھیت میں کام کرا، دن بھر مزدوری کرا، نماز ادھر مؤذن صاحب کرے الصلاۃ خیر من النوم، صبح میں مؤذن آواز لگا رہا ہے، نیند جو ہے یہ بہتر نہیں ہے، نماز بہتر ہے، اور یہ فجر میں سویا رہا، ظہر میں آواز لگائی اللہ اکبر، ظہر کے وقت آواز لگائی آ جاؤ نماز کے لیے، اللہ بڑا ہے، یہ کھیت میں اپنا نننے کے اندر لگا رہا، یہ کھیت میں ڈورے مارنے میں لگا رہا، یہ روڈ پر بیٹھا رہا، عصر میں آواز لگائی، عصر میں نہیں آیا، مغرب میں نہیں آیا، فجر میں نہیں آیا، عشاء میں نہیں آیا، ہفتہ گزر گیا، جمعے کے دن آیا وہ بھی 5 منٹ کے لیے، بتاؤ اب کیا حال ہوگا۔ پھر ہم کو تو اللہ نے پیدا کیا کائے کے لیے، عبادت کے لیے، اور اللہ کو ناراض ہم کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، بغیر نماز پڑھے کہ وہ روزی دے رہا، عشاء کی نماز نہیں پڑھو تو نیند میٹھی سلا رہا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھے تو بھی روزی دے رہا ہے، کتنا دیالو اللہ ہے، کتنا میالو اللہ ہے، اس لیے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا رجوع ہونا ہے، سب کو یہاں سے جانا ہے، تو اللہ حساب لے گا زندگی کیسے گزاری۔ تو دیہاتی آ کر کہنے لگے کہ حشر کے میدان میں حساب کون لے گا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کا رب اللہ وہاں پر حساب لے گا۔ وہ دیہاتی کہنے لگے اب تو ہم کامیاب ہو گئے، کہا کیسے، کہا وہ کریم ہے، وہ دیالو ہے، وہ بڑا محبت کرنے والا ہے، وہ سب کو معاف کر دے گا۔ کہا جا تیرے دل میں بڑی محبت ہے، اللہ تجھے بھی معاف کرے۔ ایک دیہاتی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں، فرمایا جنت بہت اچھی ہے، کیا فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے کہا نا جنت، اس لیے کہ ایک سورگ ہے ایک نرک ہے نا، یہ بولتے ہیں نا کہ اچھے عمل کریں گے، پن کریں گے، نیکی کریں گے تو کہاں جائیں گے، سورگ میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ جیسے بھی ناظم صاحب نے کہا نا جنت میں کون جائے گا، تو سب نے ہاتھ اٹھائے تھے، تو وہاں پر سکون ملے گا، ساری خوشیوں کی جگہ جنت ہے۔ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفۃ وزرابی مبثوثہ۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے ساری چیزیں جنت میں ملے گی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ یہاں پر ہماری چاہتیں پوری نہیں ہوگی، یہاں ہماری ہر خواہش پوری نہیں ہوگی، جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی، ہر ہماری دل کی تمنا وہاں پوری ہوگی۔ کہاں بولو، ارے بولو نا، جنت میں سب کو جانا ہے نا، کیسا جائیں گے، جزاء بما كانوا يعملون، بغیر کھیت میں کام کرے کہ تو کچھ ملتا نہیں، بغیر مزدور کرے کوئی پیسے دے گا نہیں، تو جنت بھی اللہ سے دے گا کیا، تو اس کے لیے کچھ محنت کرنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا، محنت کے یہ اعمال کرنا پڑے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی میں لانا پڑے گا، مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا،
ہاں مسجد ماشاءاللہ ہمارے پاس مسجد بنی ہوئی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، نماز پڑھنا ہے، عورتوں کو چاہیے گھروں میں نماز پڑھے، بچوں بھی نماز پڑھے۔ حدیث میں آتا ہے بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم کرو۔ کتنے سال کا؟ 7۔ اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو کیا کرو؟ مارو۔ اور جو 40 سال کا ہو گیا تو کیا کرنا مولانا؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ حضرت ذرا ویسے وہ گردان پڑھ لو ادھر مولانا کہہ رہے ہیں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں گے، خواتین بھی نیت کرے ہم بھی نماز پڑھیں گے، اور بچے بھی پڑھیں گے، بڑے بھی پڑھیں گے، بوڑھے بھی، نماز ہم کبھی چھوڑیں گے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کبھی چھوڑیں گے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنتوں پر عمل کریں گے۔ بچوں نے بتائے کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنائیں گے، یہ دعاؤں کو ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں سکون آئے گا۔ آج سکون نہیں ہے گھروں میں؟ ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دیہاتی آئے، کہنے لگے وہ جنت کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں، جنت جنت، اور جنت میں کیا ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے وہ تمام چیزیں ملے گی، نہ آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا، کبھی کسی کے دل پر گزر نہ ہوا، ایسی نعمت اللہ وہاں دے گا۔ فرمایا جب وہ نعمتیں دے گا تو کیسی ہوگی؟ تو دیہاتی کہنے لگے سب کچھ اچھا ہے اس میں، ایک بہت ڈینجر چیز ہے اس میں۔ کہا کیا ہے؟ وہ ایک جھاڑ ہے اس میں، جھاڑ کہا بیری کا جھاڑ، کہا کا جھاڑ؟ وہ بیری کا جھاڑ، وہ بور اس پہ لگتے ہیں بیری، وہ کاٹے کاٹے رہیں گے، وہ ذرا تکلیف دیں گے وہاں۔ وہ دیہاتی کہہ رہے، نڈر پوچھ لیا انہوں نے، سادے سودے ہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے جیسے وہ سوال کیا ہمیں بہت اچھا لگا، کتنا اچھا سوال کیا ہے، تو میرے نبی نے ناراض نہیں ہوئے، فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ فی صدر مخضود، فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وہاں بیری کا جھاڑ ہوگا، لیکن بیری کے جھاڑ پر کانٹے نہیں ہوگے، اس کو پھل لگے ہوئے ہوں گے، اس میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا ہر کانٹے کے بدلے پھل ہوں گے، اور ہر پھل میں ایسے مزہ ہوگا، ہر پھل میں 72 قسم کے اس میں مزے ہوں گے، ہر مزہ مختلف ہوگا۔ یہ فرمایا بیری کا جھاڑ ہوگا۔ ایک کہنے لگے وہ جھاڑ کتنا بڑا ہوگا؟ فرمایا وہ طوبہ درخت، فرمایا جنت میں ایسا ملے گا اتنا بڑا درخت ہوگا۔ تو پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور بھی ہوں گے؟ وہ دیہاتی پوچھ رہے جنت میں انگور کہاں؟ انگور بھی ہوں گے؟ کہا اچھا انگور کا دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ یہ سوال کر رہے ہو دیہاتی۔ یہ بات یاد ہے کہ وہ میں کچھ یاد کر کے نہیں آیا، آپ کی برکت سے یاد آئی کہ وہ دیہاتی جو ہے وہ سوال کر رہے تھے۔ دیکھو دیہاتیوں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے سوال وہ کر رہے ہیں فائدہ سب کو ہو رہا ہے۔ دیہات کے رہنے والے بیچارے بھولے بھالے لوگ، تو انہوں نے پوچھا جنت میں انگور کا انگور رہے گا، کہ انگور کا دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے اس دیہاتی شخص سے فرمایا کیا تمہارے ابا نے تمہارے گھر میں کبھی بکرا ذبح کیا؟ کہاں؟ کہ بکرا ذبح کرنے کے بعد کاٹنے کے بعد اس کو جو اس کا چمڑا نکلتا اس کا کبھی اس کی ڈول یا بالٹی، اس کی زمانے چمڑے کے بالٹیاں چلتے تھے، تو بالٹی بنانے کے لیے تمہارے اماں کو دیا، کہا کہ بالٹی کتنی بڑی؟ کہا ایسی اتنی بڑی، کہ جتنی بڑی بالٹی اس چمڑے سے بنی ہوگی بنتی ہے اتنا بڑا جنت میں انگور کا ایک دانہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اتنا کہنے لگے اتنا بڑا دانہ؟ تو کہنے لگے یہ دانہ تو میرے لیے سارے گھر والوں کے لیے کافی ہوگا۔ کہا یہ سب کے لیے کافی ہوگا۔ کہا وہاں تو مزے ہوگے۔ کہا اس میں گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گچھا اتنا بڑا ہوگا ایک کالا اور سفید داغ والا کوا اڑتا رہے، اتنا چلے اتنا اڑے، بغیر رکے کہ 1 مہینے تک جہاں تک اڑ سکتا ہے وہاں تک اڑے، اتنی مسافت وہ جو چل کر جا رہا ہے اتنا بڑا اس کا ایک گچھا ہوگا، اتنا بڑا۔ تو یہ ساری چیزیں کون پوچھ رہے ہیں؟ وہ دیہات کے لوگ پوچھ رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ کتنا علم ملا ہے۔ تو عزیزان گرامی بات یہ ہے، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، مجھے بیان کرنا بھی نہیں آتا ہے، انہوں نے بٹھا دیا بیٹھ گیا ہوں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ خواتین بھی نیت کریں ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ آپ معمولی نہ سمجھیں اپنے آپ کو کہ آپ میں اللہ نے بڑی صفتیں رکھی ہیں،
کہ خواتین آج یہ عورتیں اس لیے کہ مرد پڑا مرد پڑا مرد پڑا فرد پڑا عورت پڑی خاندان پڑا، یہ عورتیں ہیں جنہوں نے اس عہد میں اگر دیکھیں تابعین و اولیاء اور ولی جو بنے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ قطب ولی غوث پاک ہم جو سنتے ہیں نا، یہ یوں ہی نہیں بنے ہیں، ان کے پیچھے عورتوں کی محنت ہے، مردوں کی محنت ہے۔ یہ بچے آج کے بچے ہیں، انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ یہ آج کے بچے کل کے ہمارے بڑے ہیں، پتہ نہیں ان میں کون غوث ہوگا، کون خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ بنیں گے، اور نہ جانے کون خواجہ داتا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بنیں گے، نہ جانے کون کیسے کیسے ولی بنے گے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ یوں ہی نہیں بنے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بنگال کا سفر کیا، جب تشریف لائے کئی لوگوں نے ان پر بیعت کی، تقریباً جو ہے 70,000 لوگوں نے ان پر بیعت کی اور بہت زیادہ ان سے فیض حاصل ہوا۔ جب گھر میں آئے بڑے خوش ہونے لگے، والدہ کہنے لگی، اماں نے کہا بیٹا بہت خوش لگ رہا، کیا بات ہے؟ کہا اماں جان آج بہت کام ہوا، لوگوں نے اتنا جو ہے میرے ہاتھ پر جو ہے توبہ کی ہے اور دین پھیلا ہے، بہت کچھ ہوا ہے۔ کہا بیٹا تمہارا کمال نہیں ہے، کمال میرا ہے، جب بھی میں نے تمہیں دودھ پلایا بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، دودھ بغیر وضو کے۔ آج ٹی وی ادھر دکھ رہی، اچھا ٹی وی جانتا ہوں، موبائل اپنا یہ کتنا خطرناک ہے۔ ایک میسج آیا تھا موبائل میں اتنے منہمک کہ اللہ، یہ موبائل کیا ٹھیک ہے، ایک رحمت بھی ہے زحمت بھی ہے، ایک حد تک کہ ٹھیک ہے، اتنا لگ گئے اللہ کی پناہ۔ وہ میسج یہ آیا تھا کہ بچہ گود میں ہے، بچہ گود میں ہے، دودھ پیتا ہو بچہ۔ اب وہ بیچارہ بھیر بھیر دیکھ رہا، اماں کو دیکھ رہا اس کے ہاتھ میں موبائل، بھیا کو دیکھ رہا اس کے ہاتھ میں موبائل، ابا کو دیکھ رہا اس کے ہاتھ میں موبائل۔ وہ بچہ سوچتا میں پیدا ہوا کہ ڈاؤن لوڈ ہوا، یہ میرے کو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، میرے کو تو دیکھ ہی نہیں رہے۔ ارے مجھ سے پیار کرنا، مجھ کو بولنا للو، ارے منو، ارے مٹھو، تو کیسا ہے؟ یہ تو دیکھ ہی نہیں رہا ہے، وہ موبائل کو دیکھ رہا، انگلیاں ٹک ٹک کر رہے ہیں اس میں۔ اور پھر عورتوں کا ہی مسئلہ کیسا ہے، بیٹھتے ہیں اور 4 بیٹھے 3 بیٹھے، اب ایک دوسرے گھر کو ملنے کو جاتے ہیں۔ اب آپ کیا نہیں ہوں گا، دوسری جگہ ہوتا، ماشاءاللہ یہاں تو اچھے لوگ ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ملنے کو گھر پہ جا رہے ہیں، تو اب گھر پہ جا کر کیا کرتے ہیں، چائے پانی ہوتی، چاہے کاڑھا ہو گئے کائے کا بھی ہو، اب گھر میں ادھر جو ہے اس نے چائے بنا کے لائی، کاڑھا لے کے دودھ کی لے جو ملائی ہوگی، اب بیٹھے پیے، اب یہ کھولتی پاندان، یہ کھولتی خاندان، کیا کرتی، یہ کھولتی پاندان، سپاری اس میں سوپ ہے، منہ میں ڈالی، او ماں تے کو معلوم ہے وہ پھلا کے گھر میں پھارکتی ہوئی، تے کو کیا کرنا پڑتا ہو، کچھ بھی ہو، وہ پھلا کے گھر میں ایسا ہوا، گھر کے مردے جگہ اگاڑ رہی، ادھر ادھر کر رہی، غیبت چغلی یہ ساری چیزیں، اس سے کیا ہوگا، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزوں سے بچنا، یہ تمام فالتو وقت سے بچ کر ان کو صحیح کاموں میں لگانا، سیکھنے سکھانے میں لگانا۔ اب ہم تو چھوٹے بچوں کو سکھا رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن بڑوں کا بھی کام ہے سیکھنا ہے۔ یہ تو بھلا یہ تو پڑھیں گے نماز، ٹھیک ہے انہوں نے پڑھ لی، لیکن میرے جیسوں کا کیا؟ اب میرے کو تشہد نہیں آتی، میرے کو نماز نہیں آ رہی، میرے کو نماز کے فرض نہیں معلوم، میرے کو نماز کے واجبات نہیں معلوم، نماز کتنے معلوم نہیں، اب کیسا ہوگا جی؟ اس کو تو سیکھنا پڑے گا نا، اس لیے کہ تم بڑی عمر کے ہو گئے، اب بچپن کی زبان 55 میں چلے گی نہیں، اس لیے کہ زبان ہو گئی موٹی، اب کریں گے کیا، پڑھنا کچھ جا رہے کر رہے کچھ، لیکن ہمیں جو ہے سیکھنے کی نیت کرنا ہے، ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آگے بڑھائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، ایک دیہات کے ایک جو ہے شخص دمشق سے چل کر وہاں پر تشریف لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خدمت میں، وہ بڑے میاں تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمایا دیکھا ان بڑے میاں کو کہ اتنے بزرگ ہو گئے ہیں جن کی عمر تقریباً 80 سال سے زیادہ تھی اور بڑے تھکے ہوئے تھے۔ فرمایا کیا بات ہے، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا 1 مہینے سے چل کر اس اونٹ پر سواری کر کے آیا ہوں، کہا آپ کی خدمت میں، کہا کیوں آئے ہو؟ میں تشہد سیکھنے آیا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ سیکھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا جس میں اتنی طلب تڑپ ہو اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا۔ ایسی طلب تڑپ، آج تو اللہ کا احسان ہے، مسجدیں ہیں، سکھانے والے ہیں، اور ہم ہی نہیں سیکھیں تو میری اپنی غلطی ہے۔ ہمیں چاہیے قرآن کو ہم صحیح کریں، ہم دعاؤں کو سیکھیں، ہم جو ہے تمام طریقے نماز پڑھنے کے سیکھیں، ہم کیا ہے ہمیں تجارت کرنا ہے، وہ تجارت کیسے کرنا، کھیتی باڑی کیسے کرنا ہے، ساری چیزیں کرنا، یہ ہم تمام مسائل کو سیکھیں بیٹھ کر تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی لیے اب رمضان آ رہے، کیا آ رہے؟ ارے بولو نا، رمضان آ رہے، بات میری ختم ہو رہی ہے اب، اس لیے کہ رمضان آ رہے، اپنے بات ختم۔
تو ہاں ختم رمضان پر کی شروع ہو رہی شروع ہو رہی ہے نا، اچھا ادھر شروع ہو رہی ہے. تو رمضان آ رہے، اب رمضان آ رہے تو کیا کرنا ہے اب اس میں صرف رمضان میں پڑھنا. میں تراویح پڑھانے آیا تھا تو نام یاد نہیں رہا میرے کو، تو میں نے بولا حضرت تراویح ہو رہی، تراویح کتنے رکعت پڑھتے؟ 20. اوہ باپ رے 20 گھٹنے پھوٹتا کا بابا لے رہے بھائی، مطلب 20 رکعت تھا، ارے گھٹنے پھٹ جائیں گے اتنا لمبا پڑھتے کیا. تو پکڑ پکڑ کے لاتے تھے، 1 سے 2 ماشاءاللہ پڑھتے تھے. لیکن آج تو اب تو نہیں ہوگا، میرے کو امید ہے ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور وہ علم ترسی پڑھاتے تھے ہم بھی، اب تو ماشاءاللہ قرآن سے سن رہے ہوں گے، اللہ کا احسان ہے. تو کیوں وہ بیل کے پیچھے لگا ہوا دن بھر، لیکن مسجد میں تھوڑا سا یہ دکھ رہا یہ دکھ رہا 20 رکعت تھا. ایک دیہات میں ایک مولانا بیان کرنے کو گئے، لطیفہ ہے سچی نہیں ہے. حضرت حکیم الاختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ درد محبت میں اس کو لکھا ہے کہ ایک دیہات میں گئے اور جا کر بیان کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. ان دیہات والوں سے کہا کہ رمضان آ رہے ہیں. کیا کہا؟ تو مولوی صاحب رمضان کیسے آتے ہو؟ بولے رمضان چاند دکھتا اور پھر رمضان آتے کا کرنا کیا ہے کہ روزہ رکھنا پڑے گا. روزہ کا کیا کرنا؟ بغیر کھائے کی دن بھر کھانا نہیں پینا. ارے باپ رے دن بھر کہاں کھانا پینا نہیں، کو کیسا وہ گٹکا بھی نہیں، کہ نہیں پوڑی وہ بھی نہیں، بیڑی وہ بھی نہیں، تمباکو وہ بھی نہیں. کیسا ہوگا؟ اچھا پھر کرنا کیا ہے کہ تراویح پڑھنا پڑے گا. وہ کیا ہوتی وہ ایسی نماز. اتنا ایسا رمضان رہتا. اچھا کدھر سے آتا؟ کب مغرب کی طرف سے، ادھر ہی سورج ڈوبتا نا حضرت مغرب میں، تو مغرب کی طرف جو ہے وہ سورج ڈوبتا ادھر سے رمضان آتے. اچھا وہ چاند دکھتا رمضان آتے تو روزہ فرض ہوتا، رمضان آئے تو نہ تراویح پڑھنا پڑتی، رمضان آئے تو عبادت کرنا پڑتی. کہ ٹھیک ہے اب بتاتے ہم کیسا آتا ہوں. تو حضرت نے لکھا کہ اچھا وہ سارے گاؤں والوں نے دیہات والوں نے، تم نے ایسا وہ سنا لطیفہ پہلی بول لیا میں نے. تو تمام لوگ بیٹھے اور سر جوڑ کر ارے بیٹا کیسا کرنا رہے 20 رکعت تراویح اور اتنا خطرناک روزہ اور یہ بول رہے رمضان آئے گا. اب وہ آئے گا ادھر سے، اب کرنا کیا؟ کب بیٹھو رہے اپن بیٹھتے، اب کیا کرنا؟ لکڑیاں لاؤ بولے اپنے پھاٹے، ڈنڈے لاؤ، بڑے بڑے بلے لاؤ. کیا کرنا؟ اپنے کو معلوم ہے 30 تاریخ کو چاند دکھتا اور رمضان آئے گا، تو پھر اپنے کیا کرنا؟ چلو میں بتاتا. ایک بڑا تھا اس میں لیڈر، تو کہا چلو اپن میں بتاتا کیسا رمضان کو آنے دیتے اپن. وہ سب نے لکڑیاں پھٹا لیے اور جا کر بیٹھ گئے وہ دھورے پر، جا سے دھورے پہ جا کے بیٹھے کھیت کے دھورے کے پاس. اب دیکھتے بولے کیسا آتا رمضان. ادھر ڈوبا سورج، ادھر دکھا چاند. اب آتا دیکھ رہے ادھر سے آیا کیا، ادھر سے آیا کیا، ادھر سے آیا کیا، ادھر سے بھی دکھ رہا ادھر سے. کہا اچھا اچھا ادھر دھول اڑ رہی آیا. دیکھا اونٹ پر ایک شخص آ رہا تھا، اونٹ پر ایک شخص بیٹھا ہوا آ رہا. کہا آیا رے پکڑ. اب پہلے پوچھ تو صحیح کون ہے وہ رمضان نہیں ہوگا کوئی اور ہوگا تو شعبان رہے تو کیا کرتا؟ تو پہلے نام پوچھنا، ویسا مت مارنا کیا ہے تو کرنا کیا ہے. کہا اپن اتنا ماریں گے کہ بھاگ جانا. اس نے بھاگیں گا جب آئیں گا نہیں تو اپنا رمضان فرض ہی نہیں ہوتے، نہ روزہ رکھنا نہ تراویح پڑھنا. کل لے ڈنڈے اٹھاؤ. تو کل لیڈر صاحب رکو ابھی میں پوچھتا بھائی تیرا نام کیا؟ اتفاق سے اس کا نام رمضان علی. نام کیا؟ رمضان علی. کہا آیا رے پکڑو. یہ مار رہے ٹھوک. کا ہوا کیا؟ کہا رمضان بھاگ جدھر سے ادھر جا، تیرے آنے سے بلا آئیں گی. کبھی کیا ہو گیا کہ وہ روزہ رکھنا پڑے گا. وہ تراویح انہوں نے ہمارے مولانا نے بول کر گئے تھے، تو بھاگ جلدی یہاں سے. مار مار کے اس کو بتا لے. اب وہ رمضان تو گیا نہ کائے گا روزے نہ کائے گا تراویح. اور وہ مولوی صاحب بعد میں آئے رمضان کے بعد، عید کے بعد ملنے کو. کیا بٹو کیسا گزرا رہے بھائی تمہارا رمضان؟ ارے کہ ہم نے رمضان کو آنے دیے. کیا ہوا؟ کہ سب نے ڈنڈے سے مار کے ہکال دیا اس کو. کب بولو اس سے نہیں ہوتا، ایک لطیفہ ہے ایسی اس کو نکال دو. تو ایسا نہیں ہے. تو ہمیں رمضان جب آ رہا ہے تو رمضان گناہوں کو دھونے کے لیے آ رہا ہے، رمضان ہمارے دل کی گندگی کو دور کرنے کے لیے آ رہا ہے، رمضان ایک پیغام لے کر آ رہا ہے. یہ رمضان سے کیا ہوگا؟ اس رمضان سے ہمارے اللہ گناہوں کو معاف کرے گا. ایک روزہ رکھیں گے اللہ اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرے گا. رمضان کے اندر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. ایک فرض پڑھیں گے 70 فرض کا ثواب، ایک نفل پڑھیں گے 1 فرض کا ثواب. اور رمضان کی ہم قدر کریں، روزے رکھیں گے سب روزے، عورتیں بھی رکھیں گے اور آدمی بھی رکھیں گے، سب رکھیں گے. اور رمضان کی ناقدری نہ کرے. رمضان
रमज़ान की ये नहीं कि पोड़े भी खा रहे, गोटे भी खा रहे, बीड़े भी फूक रहे, सब कुछ कर रहे, बल्कि हज़रत पीर जुल्फ़कार साहब ने एक वाक़या लिखा मजूसी का। मजूसी मतलब हमारे हिंदू भाई जो आग की पूजा करने वाले हैं। वो ज़माने में लिखा हज़रत ने कि मजूसी जो है वो ज़माने में मजूसी था, आग का पुजारी, मुसलमान नहीं था वो। तो रमज़ान चल रहे थे, तो रमज़ान जब चल रहे थे तो उसने ये किया कि उसका जो बेटा था वो हिंदू, वो जो मजूसी था, उसका लड़का रमज़ान में खाना खा रहा था खुलेआम, तो उसने एक थप्पड़ मारा उसको। कब बेवकूफ़, तुझे शर्म नहीं आती? रमज़ान मुसलमानों का चल रहा, तू खा रहा है, वो बेचारे रोज़ा रख रहे, तू खड़े आम खा रहा। किसने मारा? वो मजूसी ने, जो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू है। किस वजह से मारा? कि वो रमज़ान की कदर उसके दिल में थी। आज अल्लाह माफ़ फरमा, रमज़ान की भी कदर नहीं है अपने उसके दिल में, तो थप्पड़ मारा। अदब किया किसका? रमज़ान का अदब किया। फरमाया जब वो इंतकाल हुआ, मर गया, तो उन्होंने देखा कि वो जन्नत में घूम रहा है। कौन? वो थप्पड़ लगा रहा मजूसी। हज़रत पीर साहब ने इसको लिखा है, सुकून खाना किताब हज़रत की, उसमें लिखा है, पढ़ लेना आपने। तो जब उन्होंने देखा जन्नत में टहल रहा है, तो कहा भाई तू यार जन्नत में क्यों, तू तो मुसलमान था नहीं? कहा बात ये हुई थी, मुसलमानों के रमज़ान का महीना चल रहा था और मेरा बेटा खाना खा रहा था, मुझे गैरत आई, मुसलमानों का रमज़ान चल रहा है और मेरा बेटा खाना खा रहा है। मैंने वो रमज़ान के अदब में उसको थप्पड़ लगाई। अल्लाह को मेरी अदा पसंद आई। जब मेरे मौत का वक़्त करीब आया, मुझे अल्लाह ने कलमा नसीब फरमा दिया। मैं जब मरा तो मुझे कलमा मेरे ज़बान पर जारी था, इसलिए मैं ईमान की हालत में मरा हूँ, अल्लाह ने मुझे जन्नत नसीब की। तो मेरे भाइयों, एक मजूसी को अल्लाह माफ़ कर सकता है। हम आपस में बिरादरान वतन के साथ रहते हैं, मोहब्बत के साथ रहे। अगर हमारे पड़ोस में हिंदू भाई है, हमारे पड़ोस में अगर दलित भाई है, उनके साथ मोहब्बत के साथ रहे, अखलाक के साथ रहे। हमारे नबी ने अखलाक सिखाए हैं, हमारे कुरान अखलाक सिखाते हैं, हमारी तालीमात अखलाक सिखाती है। अगर हमारे कुछ घर में बना है, हम उनके घर को भी दे। हमारे घर में अगर कोई अच्छी चीज आई है, उनके घर में भी दे। अगर ईद आई है, उनको भी शामिल करे। अगर हमारे घर में खुशी आई है, उनको भी शामिल करे। उनके घर में अगर मौत मट्टी हो रही है, उनके साथ भी उनको जो पुरसा दे, उनके पास भी जाए, उनको अखलाक के साथ पेश आए, उनके साथ रहे, उनके साथ बैठे। हम तब आपस में एक है, हम आपस में अलग अलग नहीं है। इसलिए कि मोहब्बत के साथ, अखलाक के साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह इससे बरकत से होगा कि अमन आएगा, शांति आएगी और मोहब्बतें आएगी और आपस में नफरतें खत्म होगी। उम्मीद की चंद बातें मैंने आपके सामने अर्ज की है। इसलिए क्या करें, 5 वक्त की नमाजों का एहतिमाम, खवातीन अपने घरों के अंदर भी जो है अमाल का एहतिमाम करें। बड़ों का काम है जो है अल्लाह के रास्ते में भी निकले, उसी तरीके से अपने मस्जिदों के अंदर आबादी की मेहनत करें। रमज़ान के रोज़े रखे, तरावी का एहतिमाम करें। और माशाअल्लाह फिर से मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम पीपल डोली वालों का, और हमारे हाफिज शारिक साहब है, इसी तरीके से तमाम यहाँ के सरपरस्त तमाम का बहुत अच्छा प्रोग्राम इन बच्चियों ने पेश किया है और आपका बहुत अच्छा ताउन रहा है। यकीनन ये आपके ताउन से सारा काम चला है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाए, खूब तरक्कियात से मालामाल फरमाए। चंद बातें मैंने आपके सामने रखी है, किसी को अगर तकलीफ हुई तो माफ़ फरमाए और अच्छी लगी हो तो अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.